औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो आने वाले शर्फ़ ज़ोहरा के हवाले से है। स्यारा ज़ोहरा जो है वो दौलत, खुशहाली और खुशकिस्मती का सितारा है। इसको माला दौलत का सितारा भी कहा जाता है, इसको इज़्ज़त व मर्तबे का सितारा भी कहा जाता है, इसको खुशहाली और तरक्की का सितारा भी कहा जाता है, इसको जो है वो मोहब्बत का सितारा भी कहा जाता है और खुशनसीबी का सियारा कहा जाता है। तस्खीर और हुब और अज़दवाजी और घरेलू सुख के लिए ख़ास तौर पर ये सितारा जो है बहुत मौसर और बहुत ताकतवर है। ज़ैचे में शादी के सितारों में जो है जो 2-3 सितारे अहम हैं, उसमें स्यारा ज़ोहरा जो है वो शादी के सितारों में से सबसे अहम सितारा और इसके अलावा दौलत के सितारों में सबसे अहम और माली तौर पे खुशहाली के लिए सितारों में सबसे अहम है। स्यारा ज़ोहरा जो है इसको साल में एक बार शर्फ होता है, यानी एक ऐसा एक वक्त आता है साल में, चंद घंटों का ये वक्त होता है जिस दौरान ये सितारा जो है वो अपना स्यारा जो है वो अपने आला तरीन और अरूज याफ्ता हालत में होता है। शर्फ से मुराद किसी भी सितारे की सबसे अच्छी हालत होती है, सबसे बेहतरीन हालत होती है, अपनी क़ुव्वत और ताकत, अपनी तवानाई में पीक पर होता है। इस साल जो है ये जो सितारा है ये 2 अप्रैल 2024 को जो है वो अपने स्यारा ज़ोहरा जो है अपने शरफ़ में आ रहा है। ये आम शरफ़ से और इस शरफ़ में जो ख़ास फ़र्क है वो ये है कि ये शरफ़ जो है ख़ास तौर पे सातें इसमें रमज़ान की सातें शामिल हैं और उसकी वजह से जो है वो इसकी ताकत जो है वो कई गुना जो है वो बढ़ गई है। इस दौरान ये जो लोह मुबारक जो इस वक्त हम लेके हाज़िर हुए हैं वो ख़ास तौर पर सूरह कुरैश का अमल है। ये ख़ास सूरह कुरैश का ये ख़ास अमल जो है दौलत और रिज़्क़ के लिए बहुत मौसर है, कारोबार तरक्की के लिए बहुत मौसर है और खुब और तस्खीर के लिए बहुत मौसर है। लोगों को हक़ में करने के लिए, लोग आपके हक़ में हो, लोगों में आपकी मकबूलियत बढ़े, अपने रिश्तों में आपके इर्द गिर्द के जो तल्लक वाले लोग हैं उनके साथ आपकी मोहब्बत बढ़े, चाहत हो, अज़दवाजी और घरेलू सुख जो है वो हासिल हो और इसके अलावा जो है कारोबार रोज़गार में तरक्की हो। आप ज़मीन जायदाद हासिल करना चाहते हैं, अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं, अपनी माली हैसियत को बेहतर करना चाहते हैं, अपने कारोबार में कोई बंदिश लगी हुई है तो उसका ख़ात्मा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये लोहे ज़ोहरा जो है, शर्फ़ ज़ोहरा का जो ख़ास वक्त है ये बहुत ही ताकतवर जो है वो वक्त है। इस दौरान जो ये जो लो तैयार की जाती है इसका तरीक़ाकार ये है कि सूरह कुरैश जो है उसका ये नक्श मुबारक जो है वो इसमें कुंदा किया जाता है। इसमें गोल्डन मेटल इस्तेमाल की जाती है रजालुल गैब का ख्याल रखते हुए जिस वक्त ये शर्फ़ का वक्त आए, क्योंकि 2 अप्रैल को ये वक्त आना है और 2 अप्रैल को ये वक्त 3:19 पे शुरू हो जाएगा और 22:44 तक ये रहेगा। ये तकरीबन जो है वो तकरीबन 20 घंटे या 18-20 घंटे का वक्त है। इसमें आपने करना क्या है कि इसमें ख़ास तौर पर जो है उस दिन ख़ास तौर पर जो स्यारा ज़ोहरा की सातें उनकी तलाश करनी है कि कौन-कौन से स्यारा ज़ोहरा की तलाश हर दिन जैसे कि आप जानते हैं कि 3 पहर होते हैं और 8-8 की सातें होती हैं, 24 सातें बनती हैं और उस दौरान जो है वो आपको 3 जो है 2 या 3 सातें जो हैं वो ज़ोहरा की मिल जाएंगी। उस ज़ोहरा की जो सात है उसको आपने पकड़ना है और सात के दौरान जो है वो बाज़-औक़ात 60 मिनट की भी होती है, 65 मिनट की भी होती है। यानी समझ लीजिए कि यानी ये एक तरह का एक जैसे पूरे साल में से आपको बड़ी मुश्किल से 1 घंटा आपको मिलेगा और वो एक ऐसा घंटा उसकी ताकत और एनर्जी इतनी पावरफुल है कि जिसको आपने जो है वो लो के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र करना है और पूरे साल के लिए आपके लिए वो जो लो है हमेशा लाइफ टाइम के लिए जो है वो एक पावरफुल अमल जो है वो तैयार हो जाता है। उस दौरान जो है आपने बखूरात जो इसके ख़ास तौर पे हैं संदल के ज़खूरात हैं और इसके अलावा जो इसकी जो जो है सदक़ात हैं उसमें ख़ास तौर पर जो मीठी अशिया का सदका है, आप कोई भी मिठाई जो है वो तक़सीम कर सकते हैं। शक्कर या गुड़ या चीनी जो है उसका मीठे का सदका जो है वो आप जो है वो ज़रूरतमंदों में तक़सीम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जब आप अमल करने लगे तो लो की चार्जिंग के लिए पढ़ाई जो है वो उस वक़्त उस मौके पे कर लें। उस मौके पे जो पढ़ाई है सबसे बड़ी आम जो पढ़ाई है वो है या गनी हूँ या मुगनी हूँ या रज़ाक हूँ।
یا غنی ہو یا مغنی ہو یا رزاق ہو، یہ 3 اسماء الحسنی ہیں، یہ آپ نے جو ہے 786 بار پڑھنے ہیں اول آخر 7 دفعہ درود شریف کے ساتھ۔ یا غنی ہو یا مغنی ہو یا رزاق ہو، بہت ہی مختصر سی پڑھائی ہے، اس کو 313 دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 786 دفعہ پڑھیں گے تو عددی قوت بسم اللہ کی زیادہ بہتر ہوگی۔ یہ اسماء الحسنی دونوں اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ لوح مبارکہ جو ہے اس میں سورہ قریش کا یہ عمل جو ہے کندہ کر دیتے ہیں، اس خاص وقت میں بوضو ہو کے آپ نے اپنا رجال الغیب کا خیال رکھتے ہوئے اپنا حصار کر کے یہ نقش مربع جو ہے یہ تیار کرنا ہے، اور نقش مربع کر کے آپ نے اس کو خانوں میں پٹ کرنا ہے، اور چال کے مطابق اس کو کرنا ہے آپ نے پٹ، اور شروع میں جو ہے یا اس سے متعلقہ جو موکل ہے زہرہ سے متعلقہ یا ان سائل لکھ دینا، اور ساتھ اگر یا غنی ہو یا مغنی ہو اور یا نافع ہو یا واسی ہو، یعنی یہ نفع دینے والے اور وسعت دینے والے، اور نیچے جو ہے یا رزاق ہو یا جامع ہو یا ودود ہو، یہ آپ نے جو ہے کندہ کرنا ہے، اور یا غنی ہو یا مغنی ہو کا جو ہے وہ سائڈ پہ بارڈر لگانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو کھدائی کر کے اس لوگو تیار کرنا ہے۔ میٹل پہ تیار ہوگی، گولڈن میٹل پہ تیار ہوتی ہے، یہ عام میٹل نہیں ہوتی، مختلف دھاتوں کا مکس کر کے یہ میٹل جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے، اور یہ دولت و رزق کا بہترین وظیفہ ہے۔ کاروبار روزگار میں ترقی کے لیے، آمدن میں اضافے کے لیے صرف آپ نے روزانہ جو ہے وہ 11 بار یا 21 بار سورہ قریش کی تلاوت کریں ولاخر 7 دفعہ درود شریف کے ساتھ، اور جو ہے وہ یا غنی ہو یا مغنی ہو یا رزاق ہو جو ہے اس کا ورد جو ہے وہ 786 بار کر لیں، یا 313 بار کر لیں اول آخر 7 دفعہ درود شریف کے ساتھ، تو کچھ اللہ کے فضل و کرم سے مال و دولت، خوشحالی، ترقی، تسخیر ہو، جدھر آپ جائیں گے لوگ آپ کے حق میں ہوں گے، دشمن جو ہیں وہ آپ کے دوست بنتے چلے جائیں گے، عزت مرتبہ میں اضافہ ہوگا، روزگار میں اضافہ ہوگا، اگر آپ پروموشن کے خواہاں ہیں تو آپ کو اپنی جاب پہ پروموشن مل سکتی ہے، اگر آپ اپنے کاروبار کو برانڈ بنانا چاہتے ہیں، فیمس ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ عزت دولت شہرت کا چونکہ عمل ہے، تو اس میں آپ کا کاروبار جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اگر شادی رشتے کے معاملے میں آسانی چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تسخیر کا سیارہ ہے تو اس میں شادی رشتے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کے اندر ایک کشش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شادی رشتے کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا سیارہ زہرہ اچھا ہوتا ہے ان لوگوں کی شادی رشتہ اچھی جگہ پہ ہوتا ہے، اور اچھی لائف پارٹنر ملتا ہے، اور خوشحال لائف پارٹنر ملتا ہے، اور ازدواجی اور گھریلو سکھ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اگر لڑائی جھگڑا رہتا ہے شوہر کے ساتھ، ازدواجی طور پہ گھریلو جھگڑا ہے، بعض کا تو ایسا ہے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی میاں بیوی کی، اور لڑائی جھگڑے کے کیفیت، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ جو لو ہے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ازدواجی اور گھریلو جو ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا، تو ایسے حالات میں بھی یہ شرف زہرہ کی جو لو ہے یہ سال بعد ایک وقت آتا ہے، تو اس سال وقت جو خاص وقت ہے اس کا جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوح مبارکہ جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے، تو یہ تیار کروا کے اپنے پاس رکھیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے جو ازدواجی اور گھریلو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی بہترین عمل ہے۔ اس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسری سائڈ جو ہے اس کی ہے، اس میں جو ہے نقش مبارکہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طلسمات مبارکہ بھی جو ہے وہ کندہ کیے گئے ہیں۔ طلسمات مبارکہ میں کچھ جو ہے سیارہ زہرہ اور مشتری دونوں کے جو ہے طلسمات شائع اس میں کیے گئے ہیں، یعنی اوپر تسخیر بھی ہے اور دولت اور رزق کے بھی طلسمات جو ہے اس کے اندر کندہ کر دیے گئے ہیں، اور ان کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ جس طرح طلسمات جو ہے یہ صدیوں سے منجمین نے اور جو نجوم کے علوم رکھتے ہیں ماہرین نجوم، انہوں نے یہ طلسمات دریافت کیے ہیں، اور یہ صدیوں سے جو ہے یہ روحانی اعمال کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کی برکت سے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ بڑے سے بڑے جو نگیٹو اثرات ہوتے ہیں، نظر بد ہے، جادو ہے، بد اثرات ہیں، گردش ہے اور نحوست ہے، رجت ہے، وہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتی ہے، اور ہر کام میں آسانی اور جو ہے خوشحالی جو ہے وہ ترقی وہ حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ خاص طور پر جو ہے دوسری سائڈ پہ جو ہے یہ اس جو ہے طلسمات کا جو ہے کندہ کیا جائے گا۔ اس کی ٹائمنگ جو ہے اس کے متعلق بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹائمنگ جو ہے اس جو ہے 2 تاریخ کو جو ہے 2 اپریل کو یہ شرف جو ہے وہ 2 اپریل کو آ رہا ہے، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتائی ہے کہ 3:19 پہ شروع ہوگی اور 22:44 پر جو ہے وہ
وہ ختم ہو جائے گی. تو یعنی ٹائمنگ کے حوالے سے بتانا چاہیں گے کہ ٹائمنگ اس کی یہ ہے کہ 2 اپریل کو یہ شرف آ رہا ہے. 2 اپریل کا دن جو ہے وہ خاص طور پر اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے، اور 3:19 پر جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا، اور اینڈ ٹائم جو ہے 22:44 ہے. اور اس شرف کے جو اندر جو ہے ساعت جو ہے زہرہ، اس کو اگر آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ساعت زہرہ کے اندر یہ عمل تیار کرتے ہیں تو سمجھ لیے کہ سونے پہ سہاگا جو ہے وہ عمل ہو جائے گا. اور اس سے اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی حاجت ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے اس لوح مبارکہ کی برکت سے جو ہے وہ حاصل ہوگی. تو اگر آپ یہ لوح بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں، آپ اس پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ کوئی ذائچہ استخارہ آپ بنوانا چاہتے ہیں، کوئی ایک سوال کا جواب فری چاہتے ہیں، تو اپنے نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور اپنا سوال واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ دیے گئے اس پہ بھیج دیں تو آپ کو ایک سوال کا جواب فری بتا دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ موافق پتھر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا پتھر پہننا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کتنے وزن کا اور کتنے سائز کا اور کس رنگ کا پتھر پہننا اور کس فنگر میں یا کس دن پہننا فائدہ مند ہے، تو آپ اس سلسلے میں بھی ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو آپ کے پتھر کے متعلق گائیڈ کر دیا جائے گا. آپ ہمارے سے بھی اصل اور ریئل سٹون حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی لوح بنوانا چاہتے ہیں، لوح زہرہ، لوح مشتری، لوح شمس، لوح مریخ، لوح قمر یا 7 تاروں کی لوح بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرس پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہم آپ کو مکمل طور پہ اس حوالے سے گائیڈ کریں گے. آپ ہمارے سے یہ لوح بنوا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. لوح منگوانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہدیہ جو ہے وہ جیز کیش، ایزی پیسہ سے یا بینک اکاؤنٹ سے بھیج سکتے ہیں، اور آپ اپنا ایڈریس سینڈ کر دیجیے واٹس ایپ نمبر پہ. نام اور والدہ کا نام سینڈ کر دیجیے تو لوح تیار کر کے آپ کو جو ہے وہ آپ کے ایڈریس پہ جو ہے وہ بھیج دی جائے گی. جو لوگ ایڈریس پہ اور لوح آپ تیار کر کے جو ہے وہ اپنے ایڈریس پہ جو ہے وہ آپ لوح مبارکہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں، ان پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری ثانی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.